عزیزان محترم پھر یہ ولایت نہیں ہے. ولایت کو ولائے طریقے سے منائیں اور ولایت کا اظہار کریں. اچھے کپڑے پہننا، بہترین کپڑے پہنیں. بہت امپورٹنٹ عید ہے، تقریباً 39 نام ہیں غدیر کے، یعنی اتنی مہم ہے یہ غدیر. اور اچھا لباس پہننا، بچوں کو عیدی دیں تاکہ پتہ چلے بچوں کو، اور زیادہ عیدی دیں عید الفطر سے تاکہ پتہ چلے کہ یہی سب سے بڑی عید ہے. تو یہ پریکٹسنگ ہے. آج آپ بچے کو دیں گے، کل جب یہ بچہ ہوگا تو یہ بچہ غدیری ہوگا. اسے پتہ چلے گا کہ کوئی ایسا دن تھا جہاں ہمیں زیادہ عیدی ملا کرتی تھی. اب یہ چھوٹی پریکٹسز ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. عزیزان محترم میں زیادہ آپ کو سٹریس نہیں دوں گا، لیکن آپ مسکرائیں. خطبہ متقین میں ایک خصوصیت متقی کی یہ بیان ہوئی ہے کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ خوشحال ہے، وہ خوش ہے. کیوں خوش ہے؟ کیونکہ وہ متقی ہے، کیونکہ وہ مولا کا ماننے والا ہے. اپنی صبحوں کو خوشحالی سے کریں، اپنی صبحوں کو مولا متقیان کی ولایت کو قبول کر کریں اور خدا کا شکر کریں. پروردگار قرآن میں بھی کہتا ہے کہ آج کے دن کو میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی. آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، یعنی ساری نعمتیں تمام ہو گئی ہیں. اور یاد رکھیں ولایت علی ابن ابی طالب سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جسے پروردگار نے اپنے گھر میں دنیا میں بھیجا ہے. یہ وہ ہستی ہے جسے پروردگار نے اگر دنیا سے واپس بھیجا شہادت بھی تو اپنے گھر میں دی ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جہاں معراج پر پروردگار نے رسول خدا کے قلب کو دیکھا کہ تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہے، تو اس سے کس لہجے میں بات کی جائے تو اپنائیت کا اظہار لگے. تو کوئی اور لہجہ روئے کائنات میں پروردگار کو نظر نہیں آیا سوائے لہجہ علی ابن ابی طالب کے. اب یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ اچھا ہم لوگ شیعہ پیدا ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے. عزیزان محترم اس ولایت کا اندازہ اسے ہوتا ہے جو کفر میں ہوتا ہے، اور جب وہ ولایت کا اقرار کرتا ہے اس کا وجود تبدیل ہو جاتا ہے اس ولایت کی وجہ سے. وہ یہ مناجات کی لذتیں تبھی آتی ہیں جب انسان اس ولایت کو قبول کرتا ہے.